یہ بھی ضروری ہے جو سامع، جن کو ہم سامع بولتے ہیں، سننے والا، وہ بھی الفاظ کی نیت سے لقمہ دے، قرات کی نیت سے لقمہ نہ دے۔ اس لیے قرات تو امام کے ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت نافع کا لقمہ لیا اور سورت پڑھنا شروع کر دی۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے سورہ نجم پڑھی، اور جب سورہ نجم کا اختتام کر لیا تو اس کی آخری آیت میں سجدہ آتا ہے، اور سجدہ ادا کر کے پھر کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور فوراً پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کھڑے ہوئے سورہ نجم کا سجدہ کر کے تو آپ بھول گئے، تو آپ کو اسی صورت کا لقمہ دیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہ۔ صحابہ علیہ رضوان نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ نماز درست ہو جائے۔ اب لقمے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ لقمہ فوراً نہیں دینا چاہیے، فوراً نہیں دینا چاہیے، اس میں تھوڑا توقف کریں۔ امام ہو سکتا ہے فوراً صحیح کر لے، بہت سارے ائمہ ایسے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فوراً درست کر لیتے۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ ہمارا امام کمزور ہے اور میں نے اگر اس سے لقمہ نہ دیا تو یہ بار بار مختلف الفاظ پڑھ کے یہ ایسا لفظ پڑھ دے گا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ فوراً لقمہ دے دے، فوراً لقمہ دے دے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ لقمہ قرات میں بھی دیا جا سکتا ہے اور قرات کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم رکوع بھول جاتے ہیں، سجدہ بھول جاتے ہیں تو پیچھے سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، مقتدی کے لیے اسے اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ لقمہ کہاں دینا ہے۔ مقتدی صرف نماز پڑھ کے، جو آج ہمارے عرف میں ایک آواز سنی جاتی ہے، جب ہم نے کہہ دیا پیچھے سے امام کی اللہ اکبر تو ہم نے پڑھ لی، اب امام جانے اس کا کام جانے، امام قبول کرائے۔ ہم نے تو امام کے بارے میں لفظ بول دیا پیچھے سے امام کی، تو ہماری نماز تو ہو گئی۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ امام پر اگر سجدہ سہو لازم آتا ہے یا امام کوئی غلطی کرتا ہے اور مقتدی اس کو لقمہ دیتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے لقمہ کس جگہ پر دیا۔ جہاں اسے ضرورت تھی وہاں لقمہ دیا، پھر تو نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن ایسے محل میں اگر اس نے لقمہ دیا جہاں ضرورت ہی نہیں تھی تو وہاں لقمہ دینے والے کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے، جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے مطابق ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ 4 رکعتوں والی نماز تھی اور امام نے 2 رکعتیں ادا کیں۔ 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ بیٹھنا تھا، یہ نہیں بیٹھا، یہ کھڑا ہو گیا، مکمل پاؤں پر کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب مقتدی اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امام اگر مقتدی کی آواز سن کر واپس آیا، اس مقتدی کی نماز لقمہ دیتے ہی ضائع ہو گئی۔ جس نے امام کو کھڑا دیکھا اور اس نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کا، لقمہ دیتے ہی وہ نماز سے باہر ہو گیا، اور اس کا لقمہ سن کر امام نیچے بیٹھا قاعدہ اولیٰ کے لیے، تو امام کی نماز ضائع ہو گئی۔
اب جتنے امام کے پیچھے تھے ان کی بھی نماز ضائع ہو گئی, کسی کی نماز نہ ہو. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ لا علم ہیں اور انہیں خبر نہیں. وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوں, امام بھول جائے تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کے اس کو بتانا ہے یا سبحان اللہ کہہ کے اس کو باخبر کرنا ہے. عوام صرف یہ جانتی. اگر امام کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوا اور اس نے آواز دراز کی, اونچی کی, اللہ اکبر, مقتدی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کھڑا ہونے لگا ہے, ابھی نیچے ہی تھا, سیدھا کھڑا نہیں ہوا. اب مقتدی نے اس کو لقمہ محل میں دیا, جس مقام پر دینا چاہیے تھا اس جگہ پر دیا. اب اس کے لیے ضروری ہے یہ فوری نیچے بیٹھ جائے امام. اس نے اگر لقمہ لے لیا تو فوراً نیچے بیٹھے اور تشہد پڑھے. اس صورت میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں. اگر کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کی صورت میں اس نے لقمہ لیا اور امام واپس نہ پلٹا, امام واپس نہ آیا. پہلے یہ صورت بیان کی کہ امام واپس آ گیا. اب یہ صورت ہے کہ امام واپس نہ آیا, اس نے مقتدی کی کوئی نہ سنی. وہ جانتا تھا, اسے مسائل معلوم تھے کہ میں واپس گیا تو سب کی نماز ضائع ہو جائے گی. وہ کھڑا رہا, اس نے تیسری رکعت پڑھی, پھر چوتھی رکعت پڑھی, اور جو قاعدہ اولا رہ چکا تھا اس کی وجہ سے, چونکہ واجب رہ چکا تھا, تو اس نے سجدہ سہو کر لیا. اب نماز مکمل ہو جائے گی, مگر جس نے لقمہ دیا تھا اس کی نماز ضائع ہو جائے گی, اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ وہ مسئلہ ہے جس سے بہت سارے لوگ لا علم ہیں, اور اکثر گاؤں میں بلکہ شہر کے اندر بھی بہت ساری مساجد کے اندر اس مسئلے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے, یہ بات یاد نہ ہونے کی وجہ سے, کچھ ائمہ اور عوام الناس میں کثیر مقتدی حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں. لقمہ کے لیے کوئی ایک مقتدی خاص نہیں ہے. سارے مقتدی اگر انہیں معلوم ہو کہ یہ مناسب مقام ہے, یہاں پر لقمہ دیا جا سکتا ہے, تو سارے ہی دے سکتے ہیں. لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے بولنا کہاں ہے, کس جگہ پر ہے. اور نماز تراویح کے اندر بھی اگر نیت اچھی ہو تو سب لقمہ دے سکتے ہیں جو حافظ مقرر کیا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہی بولے. اگر دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے اور غلطی ایسی ہے کہ جو نماز کو فاسد کر دے گی, تو پھر دوسرے حضرات بھی وہاں لقمہ دے سکتے ہیں. ہمارے اس ماحول میں قریب قریب جو صورتحال چلی ہے اس رمضان المبارک میں, 2 سے 3 حفاظ اس طرح کے ہیں کہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے, انہیں 7-8 سپارے یاد ہیں, وہ 4-5 دن یہاں تراویح پڑھتے ہیں, پھر 4-5 دن دوسری مسجد میں پڑھتے ہیں, پھر تیسری مسجد میں پڑھتے ہیں, اور ان کی ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے حفاظ کو پریشان کرنا. تو جو اس طرح کی سوچ رکھے اس کے بارے میں شرح شریف میں کیا حکم ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, قاری کو پریشان کرنے کی نیت سے لقمہ دینا حرام ہے, اور جس پر لفظ حرام کا بولا جائے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کام بہت برا ہوتا ہے جس پر حرام کا لفظ بولا جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ حدیث پاک کوڈ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, نفرت نہ دلاؤ. ویسروا ولا تعسروا, اور آسانیاں پیدا کرو, تنگی نہ کرو. ظاہر بات ہے
جو کسی کو پریشان کر رہا ہے تو یہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اور پھر وہ عبادت میں ہے، یہ بھی عبادت میں ہے، اور انہوں نے عبادت کے اندر یہ نیت کر رکھی ہے کہ ہم نے اس حافظ کو پریشان کرنا ہے، تو اس طرح کی نیت رکھ کے جس شخص نے لقمہ دیا، ایسے شخص کا لقمہ دینا حرام ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ ہماری ساتھ جو محلے میں مسجد ہے، وہاں پہ حافظ کو تنگ کرنے کے لیے 4 سے 5 دن 2 حافظ جاتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ وہ سادہ دماغ آدمی تھا، اس نے اپنی تیاری کی، ان کا لقمہ لیا اور نماز پڑھاتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب ان کے سپارے وہاں مکمل ہو گئے تو ایک اور حافظ محلے کا وہ آگے تیسری مسجد میں چلے گئے، اور وہاں پہ جو قاری صاحب پڑھاتے تھے ان کو لقمہ دینا شروع کر دیا۔ صلاحیت و قابلیت شاید ان کے اندر نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا یہ ایک مشغلہ بنا لیا، مصروف ہونے کا عمل بنا لیا کہ مختلف مساجد میں جائیں گے اور اس طرح نماز تراویح پڑھیں گے۔ اگر ان کی نیت درست ہو، درست نیت سے وہ لقمہ دیں اور صحیح لقمہ دیں، پھر درست ہے، پھر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اس میں انہیں ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ لکھتے ہیں، بے شک آج کل بہت حفاظ کا یہ شیوہ ہے، یہ بتانا نہیں بلکہ حقیقتاً یہود کے اس فعل میں داخل ہے، یہود کے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور ڈالو۔ یعنی یہ طریقہ تو یہودیوں کا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو اس میں شور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور نمازیوں کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ایسا طریقہ کسی حافظ کو نہیں اپنانا چاہیے۔ ایک دوسری صورت بھی لکھی کہ کچھ حافظ اپنا حفظ جتانے کے لیے ذرا ذرا شبہ پر حافظ کو لقمہ دیتے ہیں۔ حافظ کو سامنے جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حافظ وہ اپنا حفظ جتانے کے لیے ذرا ذرا شبہ پر روکنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ریا ہے اور ریا حرام ہے۔ صرف یہ بتانا میں بھی حافظ ہوں